قل اندعو من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کیا ہم پوجیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ تو ہمیں کوئی نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم اپنے اس عقید توحید سے الٹے قدم پھر جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کچھ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کافر، تو اس کی مثال بھی پھر آپ سمجھ لیں کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اس ہدایت کے باوجود وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے ہدایت آ جانے کے بعد، اور اللہ کے مقابلے پہ ان ہستیوں کو اپنا مشکل کشا ماننا شروع کر دیتا ہے جو نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس کی مثال پھر اس شخص کی سی ہے جسے شیاطین نے کسی زمین میں بھٹکا دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، وہ راستہ بھول گیا ہے کسی جنگل کے اندر، لہو اصحاب، اور اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ الی الہدی الی الہدی ائتنا، وہ اسے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، یہ راستہ ہے بچنے کا، وہ راستہ خطرناک ہے، راستہ اس طرف ہے، اور وہ بھٹکا پھر رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، اور اتنے لوگ اسے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں بھائی ادھر آ، ادھر نہیں جانا، ادھر جا۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ پیغمبر بھی یہی کر رہا ہوتا ہے نا، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، تم پتنگوں کی طرح آگ پہ گر رہے ہو اور میں تمہارے قبر بد سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے روک رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایک بندہ اور اسے اتنے سمجھانے والے ہوں، اس کی مثال ہے وہ شخص جو وقت کے پیغمبر اور اس کے اوپر نازل کی ہوئی تعلیمات کے ہوتے ہوئے شیطان کے ہتھے چڑھ جائے، اسے پکار پکار کر اس کے ساتھی بلا رہے ہوں کہ آ جاؤ، یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی تم فرماؤ حقیقی رہنمائی ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو ایک ہی بات کا حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، یعنی جو ہمارا رب حکم دے ہم اسی کے سامنے جھکیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہم نماز کو قائم کریں، ٹھیک ٹھیک نماز ادا کریں۔ وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرتے رہیں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ہستی ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سب سے بڑی تھریٹ ہے، مرنے کے بعد اکاؤنٹیبل ہونا ہے، پورا دین ہی اس کے اندر آ گیا۔ اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں نے اللہ کا تابع فرمان رہنا ہے، نمبر 1، نمبر 2 نماز قائم کرنی ہے، نمبر 3 اس سے ڈرتے رہنا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے مر کے اس کے پاس جانا ہے، وہ مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے گا۔ یہ پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم عرض کیوں نہ کریں کہ بابت شاہی کوئی نہیں، وہ کس طرح کہیں گے جی نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے اس کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا بابا تو اللہ تک پہنچ چکا ہے، پیغمبر اس کے ساتھی نہیں پہنچے ہوئے، یہ دیکھ لیں۔ اے نبی فرماؤ وَأُمِرْنَا، مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہ اللہ نے حکم دیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اپنی مرضی اس کے حوالے کر دیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں۔ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ اسی سے ڈرا جائے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بامقصد حق کے ساتھ پیدا کیا، پرپزفل۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ قیامت کے دن کہے گا نا کہ ہو جا، تو ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ مردوں کو اللہ حکم دے گا نکلو بھی قبروں سے، جو ہوا میں تعلیل ہوں گے ان کو ہواؤں سے حکم ہوگا، جو سمندر میں ڈوبے ہوں گے ان کو سمندر سے حکم ہوگا، نکلو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دے۔ قولہ الحق، اس کا کہنا سچی بات ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن اسی کی حکومت ہوگی جس دن کے سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا اس دن حقیقی مالک، آج بھی مالک وہی ہے لیکن آج اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ چلو تم بھی اپنی مرضی کر لو۔
لیکن اس دن صرف اسی کی مرضی چلے گی. عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کا بھی اور ظاہر کا بھی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے، پتہ اسے سب کچھ ہے، کوئی کیا کر رہا ہے چاہے تو فوراً پکڑ لے، لیکن صرف نظر کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا کسی کو ڈھیل دینا کوئی اللہ کی کمزوری نہ سمجھے، بلکہ یہ اس کی حکمت ہے. اور اس کو اللہ نے کمپلیشن اس اعتبار سے کی کہ وہ خبر بھی رکھے ہوئے ہے. یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ حکمت کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں، پتہ سب کچھ ہے، لیکن اس کی حکمت ہے کہ فوراً پکڑتا نہیں ہے. سورہ فاطر میں آیا نا کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے اعمال پر پکڑنا شروع کر دیں تو زمین پہ کوئی چلنے پھرنے والا سلامت نہ چھوڑے، لیکن ہم کچھ عرصے کے لیے ڈھیل دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں. اللہ بندے کو چانس دیتا رہتا ہے، ریمائنڈر آتے رہتے ہیں. یہ ریمائنڈر ہی آیا تھا نا مری میں، جو لوگ رات کو سوئے رہ گئے ہیں گاڑیوں کے اندر. اب ہونا تو چاہیے کہ صرف یہ مری کا رونا رونے کی بجائے لوگ آخرت کی تیاری کر لیں. ایٹ لیسٹ جن کے مرے ہیں وہ تو تیاری کر لیں کہ اس طرح سوئے ہوئے کوئی شخص سویا رہ سکتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں. عبرت تو یہ ہونی چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے. جو عورتیں آنسو بہا رہی ہیں ان بچوں کی لاشیں دیکھ کے، تو وہ عورت اب اگلے دن گھر سے باہر نکلتے وقت ضرورت کے تحت کم از کم حجاب تو کر کے نکلے. نہیں، وہ کام ہوتا ہی ہے. ہاں، بولے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، اسی کتنے مرنا ہے، یہ تو کوئی اور سی جڑا مر گیا. یعنی یہ ایک لاشعوری طور پہ انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور مرا ہے، میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کے بعد جو ہے نا صرف ویڈیو شیئر کروا کے رونا پیٹنا ڈال لینا، دکھ کا اظہار کر لینا، اس میں سے نکالا کیا آپ نے؟ نکالنا تو یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اپنی اصلاح کریں. ایئر کریش ہوتے ہوتے جہاز بچتے ہیں. یہ بھی پچھلے دنوں بھی ایک آپ کو پتا ہے وہ جہاز کو اللہ نے لینڈ کرا دیا، بڑے عجیب طریقے سے لینڈ ہوا ہے اور تباہ بھی نہیں ہوا. رن وے کے اوپر وہ سیدھا آگے دڑل زمین پہ ہی لگا ہے، آگے جانے جو بھی نہیں رہا، وہیں پہ ایسے گھومتا رہا. حالانکہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے کوئی چیز آگے زمین سے ٹکرائے، کلا بازی یہاں تو جناب ہائیسٹ کا ٹائر پھٹتا ہے تو 100 کی سپیڈ کے اوپر تو کم از کم 30-40 کلا بازیاں تو وہ بھی کھاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے، بندے اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگ دیکھے. کئی سال پہلے میں یعنی ہائیسٹ کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، ہم سے آگے اسی وقت ہمیں یہ ہائیسٹ کاٹ کے گئی ہے. میرے خیال ہے ہارڈلی 30-40 فٹ ہم سے آگے تھی، وہ 120 کی سپیڈ پہ جا رہی تھی. وہ بڑے والی ہائیسٹ جو پینتھر ہے نا، وہ مرسڈیز کی، تو میرے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے ایسے ہو رہی. میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ تو ایک ٹائر اس کا پھٹ گیا تھا. اب وہ ٹائر پھٹ جائے تو پھر آپ کو پتا ہے کنٹرول تو نہیں ہوتا. باہر سے تو لوگ بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں ڈرائیور نو اینج کر کے رکھی، اور ڈرائیور نو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو وہ پھر کلب بازیاں، یعنی وہ جس طرح فلموں میں ہالی ووڈ کی وہ ہوتا ہے نا، وہ ایگزیکٹلی میں نے دیکھا. اور میرے خیال میں کم از کم اس نے 20-25 کلب بازیاں کھائیں تیزی کے ساتھ، جیسے کوئی کھلونا ہوتا ہے. اور کلب بازیاں کھاتے بھی جی ٹی روڈ کے دوسری طرف چلی گئی. یہ دینے کے پاس ہوا وہ حادثہ. اور اس دوران کھڑکیوں سے میں نے لوگوں کو باہر گرتے ہوئے گرا دیکھا خود. وہ جب ایسے سے گھوم رہی تھی نا، تو وہ جو کھڑکی کے پاس ہے وہ باہر گرتا جا رہا تھا. ایٹ دا اسپاٹ کوئی کم از کم 8 یا 9 بندوں کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب میری گاڑی بھی ہو سکتی تھی، ڈرائیور بھی نہیں بچا. تو ہونا چاہیے کہ اس واقعے بعد اس ٹائم لوگ توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جناب وہ تصویریں بنا بنا کے شیئر کرا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی تو نے کیا اس سے حاصل کیا؟ کوئی عبرت حاصل کی پھر فائدہ ہے نا. اچھا، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا آئی ایس میں، انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا. انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کئی واقعات دیکھے تھے. وہ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی اور مرا ہے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اونا نال بھی ہو ہی گیا. یہ انسان کے اختیار میں نہیں نا کوئی. اگر اللہ تعالیٰ موت کا وقت بتا لیتا نا، تو انسان بڑی اچھی زندگی مزے کی سکون کی گزار سکتا تھا. پلان کر لیتا ہے 20 سال یاشی دے، 20 سال این اے، اگلے 20 سال اللہ اللہ. بڑے آرام سے بندہ پلان کر کے نا. لیکن اللہ کو بھی پتا تھا نا. اللہ نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں. یہ میں
سیکرٹ رکھوں گا، پھر دیکھوں گا کون گیون سرکمسٹانسز کے اندر، دیے ہوئے وقت کے اندر مجھے رسپانس کرتا ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔